الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. آمین. ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی کی ذات کو بقا ہے اور ساری مخلوقات کو فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اس اللہ نے ہماری خیر و فلاح کے لیے، ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودگی کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام اس دنیا میں بھیجے.
انہوں نے اپنا حق ادا کیا، اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت کو کمپلیٹ طریقے سے، مکمل طریقے سے ہم تک پہنچایا، اور اس شریعت کو ہم تک پہنچانے میں کسی قسم کا بخل اور کنجوسی سے کام نہیں لیا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی تھی خاتم النبیین کی شکل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیغمبر محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی پیغامبری، آپ کے احکام و ارشادات قیامت تک کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری کائنات کے ہر فرد کے لیے واجب و تسلیم ہیں اور واجب العمل ہے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہے کہ ہم یہ سمجھیں، ہم یہ سوچیں، ہم یہ وہم و گمان کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہم کو دی ہے، وہ دعوت ہم صرف مسلمانوں کو پہنچائیں، ہم واعظ و نصیحت صرف مسلمانوں کو کریں، ہم واعظ و تبلیغ صرف مسلمانوں تک محدود رکھیں، یا یہ کہ ہم قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب تصور کریں، یا یہ کہ ہم صرف اسلام کو مسلمانوں کا مذہب تصور کریں، یا یہ کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف مسلمانوں ہی کا رسول سمجھ کر بیٹھ جائیں۔ یہ ہمارا وہم اور ہمارا گمان ہے اور یہ غلط ہے۔ اسلام بھی ساری کائنات کے لیے، محمد رسول اللہ بھی ساری کائنات کے لیے، اور قرآن بھی ساری کائنات کے لیے۔ مجھ سے پہلے محترم مولانا کی زبان سے آپ نے بہت کچھ مفید باتیں سنی، علماء کا مقام اور علماء کی خودداری پر آپ نے بڑا اچھا اور اہم واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن میں اس کرسی پر بیٹھتے وقت اور اس سے پہلے بھی یہ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے ایسی کون سی باتیں پیش ہوں جس کی ضرورت ہے معاشرے کو، جس کی ضرورت ہے سوسائٹی کو، جس کی ضرورت ہے آج ہمارے ہر فرد کو۔ یہ موقع نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اختلافی باتیں پیش کی جائیں، اور نہ ہی اب وہ زمانہ، وہ سمے، وہ ٹائم باقی رہ گیا، کیونکہ ساری صہیونی اور سلجوقی طاقتیں آپس میں ہاتھ ملا چکی ہیں، دوستی کر چکی ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے آپسی اختلافات بڑے زبردست ہیں۔ برا نہ لگے، ایک چھوٹا سا اشارہ میں کر کے جا رہا ہوں کہ شیو سینا، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد جیسی تنظیمیں بھی اپنے اندر بہت بڑے اختلافات رکھتی ہیں، بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے یہاں دیوی اور دیوتاؤں کی پوجاؤں میں بھی اختلاف ہے۔ کوئی گنیش کا پجاری ہے تو کوئی شنکر کا، کوئی رام کا پجاری ہے تو کوئی ہنومان اور لکشمن کا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں کو
किस तरीके से इस्लाम से दूर किया जाए, मुसलमानों के दरमियान किस तरीके से मुनाफरत और मुनाफिकत फैलाई जाए, मुसलमानों के दीनी मदारिस किस तरीके से बंद कराए जाएं, मुसलमानों के अंदर वाज़ो तबलीग और दावत व तबलीग का काम किस तरीके से बंद कराया जाए, मुसलमानों का एक पाक लफ्ज जिहाद का गलत इस्तेमाल करके आज सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को दहशतगर्द और इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने की नापाक कोशिश की गई। मेरे भाइयों, इतने बड़े इख्तिलाफात के बावजूद कि कोई शंकर का, कोई राम का, कोई सीता का, कोई लक्ष्मण का पुजारी, लेकिन इस्लाम को बर्बाद करने के लिए और मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मेटने के लिए उनके नजरियात आपस में एक हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं, उन सब का आपस में ताना बाना एक है, सिर्फ इसलिए कि इस्लाम को बर्बाद किया जाए। और ये सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, अगर भारत से हटकर अगर आप बैनुल अक़वामी सतह पर यहूदियों और ईसाइयों की नफरत देखना चाहें तो मैं आपको इंग्लैंड और अमेरिका का दौरा कराना चाहता हूं। जरा इंग्लैंड और बरतानिया का और अमेरिका का दौरा कीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, ईसाई और यहूदी भी आपस में बहुत बड़ा इख्तिलाफ रखते हैं, बल्कि यहूदियों ने तो यहां तक इल्जाम लगाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस मरियम के पेट से पैदा हुए और मरियम ने बगैर शौहर के, बगैर पति के बेटा जना, यहूदियों ने इल्जाम लगाया कि ईसा की मां मरियम जानिया हैं, गलत हैं। इस इल्जाम की बुनियाद पर ईसाइयों में और यहूदियों में जबरदस्त जंग हुई और ये जंग कम से कम 10 साल तक चली। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री इस बात पर गवाह है मेरे भाइयों। 10 साल तक ये जंग चली, बिलाखिर मुसाफा हुआ, हाथ मिलाया गया। ईसाइयों ने, यहूदियों ने पूछा कि तुम हमको कत्ल क्यों कर रहे हो? ईसाइयों ने जवाब दिया, इसलिए कि तुमने हमारे नबी ईसा की मां मरियम को नापाक कहा है, जानिया कहा है। इन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, तुम अपनी बाइबल उठाओ और दिखाओ कि कहां लिखा है कि मरियम को हमने बगैर बाप के बेटा दिया, बगैर शौहर के बेटा दिया, और ये कहां लिखा है कि मरियम पाक दामन है। आज भी ईसाई, भारत के ईसाइयों ही को ये चैलेंज नहीं, पूरी दुनिया के ईसाइयों को ये चैलेंज कि वो अपनी बाइबल के अंदर, अपनी इंजील के अंदर वो आज भी ये नहीं दिखा सकते कि उनकी ईसा की मां मरियम पाक दामन है, आज भी नहीं दिखा सकते। कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह ने हजरते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ईसा की मां मरियम पाक दामन है। यहूदियों का इल्जाम बेबुनियाद गलत है। कुरान ने मरियम की सफाई पेश की। ईसाइयों को इस कुरान का एहसान अदा करना चाहिए था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का एहसान मानना चाहिए था, मुसलमानों का शुक्रिया अदा करना चाहिए था कि मुसलमानों ने जो काम यहूदियों ने नहीं किया है, ईसाइयों की मां, ईसा की मां मरियम पर गुनाह का और जिना का इल्जाम लगाया, मुसलमानों ने ईसा की मां मरियम को पाक दामन माना ही नहीं, बल्कि यहूदियों को भी ये बताया कि ईसा की मां मरियम पाक दामन थी। लेकिन इस एहसान का बदला उन्होंने क्या दिया? इस एहसान का बदला उन्होंने यहूदियों से दोस्ती करके और ईसाइयों से दोस्ती करके हमको दिया। आप देखिए बरतानिया के अंदर ये टोनी बिलियर विदेशी कुत्ता जहां रहता है, आप इसको देखिए, आज क्या है, आज यहूदी रहते हैं वहां। इसराइल को देखिए, यहूदियों का गढ़ है वहां, और अमेरिका ईसाइयों का गढ़ है। लेकिन आज इसराइल की पीठ पर हाथ रखकर इसराइलियों से फिलिस्तीन के मुसलमानों को मरवाना और कत्ले आम कराना, वहां की औरतों को बेवा बनाना, ये ईसाइयों ने इसराइलियों से, यहूदियों से दोस्ती की सिर्फ इस मकसद के तहत कि तुम हमारी मां को पाक दामन न मानो, न मानो।
لیکن کم سے کم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور اسلام کو اس صفحہ ہستی سے میٹنے کے لیے تو کم سے کم ہاتھ ملا لو. ماں مریم کو گناہ کا الزام لگایا، زانیہ کہا، لیکن اس کے باوجود عیسائیوں اور یہودیوں نے آپس میں دوستی کر لی، اور اس کے باوجود کہ عیسائیوں کو تکلیف ہے یہودیوں سے، کیونکہ عیسیٰ کی ماں مریم کو زانیہ کہا، لیکن اس تکلیف کے باوجود بھی وہ ان کو قبول کیے ہوئے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں کو برباد و بدنام کرنے کے لیے سب ایک ہیں. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی ہے آپ کے سامنے کہ سیہونی اور سلجوقی طاقتیں آپسی اختلافات کے باوجود بھی جب مسلمانوں کو بدنام اور برباد کرنے کے لیے جب ایک ہو سکتی ہیں تو ہمارے اور آپ کے درمیان تو اتنا بڑا اختلاف بھی نہیں ہے. ہمارا رب تو اللہ ہے، ہمارا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، ہمارا نبی تو محمد رسول اللہ ہے، ہمارا مذہب تو اسلام ہے، ہمارا نبی بھی ایک، ہمارا قبلہ بھی ایک، ہماری کتاب بھی قرآن ایک، ہمارا خانہ کعبہ بھی ایک. یعنی ساری چیزیں جو جن پر ایمان لانا ضروری ہے میرے بھائیوں، ان چیزوں میں ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دوسروں کو برباد کرنے کے لیے تو چھوڑو، خود ہم اپنے آپ کو اور اپنی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے آپس میں متحد اور متفق نہیں ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ آج ہماری سب سے بڑی مصیبت ہے. میرے بھائیوں، آج ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے تاکہ اس چیز کو اور اس قرآن کی آیت کی تفسیر کو ہم سامنے رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو قرآن کی اس آیت کے منتر بھی آپ کو ویدوں سے بتاتا اور یہ بتاتا کہ یہ لفظ مومن ویدوں کے اندر بھی آیا ہے جن کو ملیکش کہا جاتا ہے. ہندو بھائیوں کی کتاب مہا بھارت کے اندر بھی یہ منتر آئے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ میرا خطاب آج ان سے نہیں. مسلمان بھائیوں ذرا غور کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے مومنو، اسلوب دیکھیے قرآن کا. اے مومنو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنوں بھی کہہ رہا ہے اور پھر حکم بھی دے رہا ہے. کیا مومن کو بھی کسی چیز کا حکم دیا جا سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ایمانوں والو نماز پڑھو. کیا مومنوں سے بھی کہا جائے گا کہ نماز پڑھو؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی مومن جو مومن بھی ہو نماز نہ پڑھے اور اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو؟ غور کرنے والی بات. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ. ایمانوں والو نماز پڑھو. ایمان والوں سے کہا جا رہا نماز پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. مولانا نے یہی آیت پڑھی تھی. ایمانوں والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. جو تم میں سے اول الامر ہیں، صاحب حکمراں ہیں یا علماء ہیں، تم ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن ان کی اطاعت کے ساتھ لفظ اطیعوا نہیں لگا ہوا ہے. غور کیجئے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، یہاں پر بھی لفظ اطیع، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کے ساتھ بھی لفظ اطیع. لیکن اس کے ساتھ علماء یا حکمراں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا جا رہا تو صرف واو عاطفہ کے ذریعے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا جا رہا وَأَطِیعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا گیا. یعنی اللہ کی اطاعت مستقل ہے، رسول کی اطاعت بھی مستقل ہے، علماء کی، محدثین کی، اماموں کی، پیروں کی، ولیوں کی یہ اطاعت مستقل نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت تک ہے جب تک ان کی بات قرآن و حدیث سے مل رہی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات تابع داری کر رہی ہو یا اس کی تصدیق کر رہی ہو. اور جہاں مولوی جرجیس یا ان جیسے مولویوں کی باتیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری ہوئی، ان کی اطاعت بھی ہٹ جائے گی. اللہ کی اطاعت بھی ضروری، رسول کی اطاعت بھی مستقل. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اولی الامر کی اطاعت بھی کرو، لیکن کب تک؟ جب تک قرآن و حدیث کے دائرے میں ہو. اور جہاں قرآن و حدیث سے ہٹ کر دوسری چیز کی دعوت دے رہے ہو تو وہاں اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے نکل جاؤ. کیوں؟ پھر فوراً کہہ دیا اللہ نے، کہیں شبہ نہ ہو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایمانوں والو، اگر تمہارے درمیان تنازع پیدا ہو جائے،
اگر تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے، دین کے کسی مسئلے میں اگر اختلاف پیدا ہو جائے، ہوگا اختلاف، تو اس اختلاف پہ لڑو نہیں، مرو نہیں، کٹو نہیں، یہ ہندوستان کی ناپاک عدالتوں میں نہ جاؤ۔ یہ جج بیچارہ جس کو پیشاب کر کے دھونے کی تمیز نہیں معلوم، یہ قرآن و حدیث کو سمجھ کر فیصلہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے مسائل کو سمجھ کر فیصلہ کیا کرے گا؟ ارے اس عدالت کے ضمیر تو اتنے مردہ ہو چکے ہیں کہ 10-10 20-20 ہزار روپے رشوت میں قاتل کو مقتول اور مقتول کو قاتل بنا دے۔ یہ قرآن و حدیث کے ماننے والوں کا فیصلہ کیا کر سکتا ہے؟ فرمایا جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، آمین کا رفع الیدین کا مسئلہ جب تمہارے سامنے آ جائے، طلاق کا مسئلہ جب تمہارے سامنے آ جائے، تراویح 8 یا 20 کا مسئلہ آ جائے، آمین زور سے یا آہستہ اس کا مسئلہ آ جائے، ہاں 3 طلاق 3 مانی جاتی ہے، 1 مانی جائے گی، اختلاف تمہارے سامنے آ جائے، ہاں تو اس پہ لڑو نہیں، مرو نہیں، کٹو نہیں، اور اس پر ہائے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنے یہ تمام اختلافات کو کہاں لے جاؤ؟ ہاں مولوی جرجیس زور سے آمین بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، آپ آہستہ بولتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ہوں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ آپ غلط ہوں، میں صحیح ہوں، یہ اختلاف تم کو مجھ سے ہو سکتا ہے، ہم کو تم سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ اختلاف اگر ہے تو کہاں لے جاؤ؟ مولانا جرجیس کے پاس نہیں، مولانا فلاں کے پاس نہیں، پھر کہاں لے جاؤ؟ ہندوستان یا پاکستان نہیں، اس اختلاف کو تم مکے اور مدینے کی سردار جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاؤ، فردوہ الی اللہ والرسول، تم اس کو اللہ کی عدالت میں لے جاؤ، جناب محمد رسول اللہ کی عدالت میں لے جاؤ۔ پھر کیا فرمایا؟ آئے لوگوں اطاعت تو اللہ کی، رسول کی بھی، علماء کی بھی اطاعت کر سکتے ہو، کرو، لیکن اختلاف علماء حل نہیں کریں گے، اختلاف مولوی حل نہیں کریں گے، اختلاف محدثین حل نہ کریں گے، اختلاف امام و پیر حل نہ کریں گے، بلکہ الی اللہ والرسول، اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے جاؤ۔ پھر یہ بھی کہہ دیا ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہمارا ایمان اللہ پر ہوگا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اختلاف لے جائیں گے، ہندوستان کی ناپاک عدالتوں کی طرف نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر اور کوئی اختلاف کو حل کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ وہ عدالت ہے۔ اب کوئی آدمی نبی کی عدالت سے فیصلہ سننے کے بعد، نبی کی حدیث سننے کے بعد آئے، مولانا صاحب کیا ہے؟ ارے بے غیرت، تیری ہمت کیسے پڑی؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کو تو ہائی کورٹ میں اور شہر کی کورٹ میں تو چیلنج کر رہا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ ہو جانے کے بعد تو میرے پاس آیا ہے؟ ارے شرم کرنا چاہیے اس انسان کو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو، محمد رسول اللہ کے فیصلے کو پھر کسی عدالت کے اندر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس وہ مسلمان منافق آیا تھا، اللہ کا امیر المومنین عمر فاروق، اس آدمی کا فیصلہ تو اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں کر دیا، آپ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں، آپ کے پاس میں فیصلہ لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے حضرت عمر فاروق نے پوچھا کیا محمد رسول اللہ فیصلہ کر چکے؟ کہا ہاں۔ کہا کس کے حق میں؟ کہا اس کے حق میں۔ کہا کہ یہودی کو زمین دے دی؟ کہا ہاں۔ کہا پھر بھی تم نے نہیں مانا؟ کہا عمر فاروق میں کیسے مان لوں، نبی نے اس کو دے دیا، میں کیسے مانا؟ میں تو آپ کے پاس چلا آیا، آپ مسلمانوں کے حق میں زیادہ اچھے ہیں۔ اچھا اتنا تو مانتا ہے کہ میں زیادہ اچھے ہیں، چل بیٹھ یہاں پر، مکانکما، یہیں رہو۔ اندر گئے، تلوار نکالی، تلوار، اور کس کی تلوار؟ عمر کی۔ اور عمر کی تلوار کی کیفیت جانتے ہو؟ شمائل ترمذی میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک بار عمر فاروق سے کہا تھا، عمر تم بہت جلدی تلوار نکالنے میں کرتے ہو، اتنی جلدی کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ کے نبی کوئی آنکھ تیلی کر کے دیکھتا ہے آپ کو، میرا کلیجہ کھولتا ہے، میرا خون کھولتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس ٹیڑھی آنکھ کرنے والے کی گردن اڑا دوں۔ کہا عمر جلدی تلوار نکالا نہ کرو، تلوار نکالنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ آئے عمر، جب میں تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتا ہوں تو اللہ کی قسم میں آسمان کی پیشانی پہ پسینہ بھی دیکھ لیتا ہوں کہ تمہاری تلوار کو دیکھ کر آسمان بھی شرمندہ ہو جاتا، آسمان بھی پانی پانی ہو جاتا ہے۔ وہ تلوار جس کو دیکھ کر آسمان بھی پسینہ چھوڑ جائے، عمر فاروق کے ہاتھ میں آئی اور کہا کہ تو نے نبی کا فیصلہ نہ مانا، میری عدالت میں آیا، سپریم کورٹ کے بعد ہائی کورٹ میں، یہ تو اب پہلی بار ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے۔
اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانے تو عمر کی ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ تلوار نکالی، اس منافق کی گردن پہ ماری، گردن الگ گری، تلوار عمر فاروق کے ہاتھ میں، جسم الگ گرا، گردن الگ تڑپ رہی ہے، اور فرمایا ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے، جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہ مانے اس کی گردن مار دو۔ آئے مسلمان بھائیوں، آج اتفاق و اتحاد کا درس دیتے ہوئے ہم تم کو بھی قرآن و حدیث کے اس مشعل پر، اس سپریم کورٹ پر آپ کو متفق کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میرے بھائیوں، ان یہودیوں سے نبٹنے کے لیے، ان عیسائیوں سے نبٹنے کے لیے، اور بھارت کے اندر پرتبندھت کے لائق جو قومیں ہیں، جو تنظیمیں اگرچہ آج آزاد گھوم رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو قاعدے سے اور عقل کی روشنی میں تو ان کی اوپر پابندی انہی پر عائد ہونی چاہیے تھی، کیونکہ دیش کے سب سے بڑے غدار اور دیش کی مٹی سے کھلواڑ کرنے والے یہی آج آتنکوادی سنگٹن ہیں، جن کو گرین کارڈ ملا ہوا ہے آتنک پھیلانے کا، یا یہ کہیے کہ جن کو گورنمنٹ نے لائسنس دے رکھا ہے آتنک پھیلانے کے لیے، دہشت پھیلانے کے لیے۔ اگر ہمیں اور آپ کو ان سے بھی نبٹنا ہے تو ہمیں اور آپ کو پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول کے اوپر متفق ہونا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو پہلے آپس میں ہاتھ ملانا پڑے گا، حنفی، شافعی، مالکی، وہابی، اہل حدیث کو مٹانا پڑے گا، اور ہمیں اور آپ کو پہلے ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا کر، قدم سے قدم ملا کر، کاندھے سے کاندھا ملا کر، پھر ہمیں اور آپ کو اپنے اتفاق و اتحاد کا ثبوت دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو کوئی اور محنت کرنے کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ صرف متفق ہو جائیں، متحد ہو جائیں، ہاتھ ملا لیں، ایک ہو جائیں، آپ کے اوپر انگلی اٹھے، ہم اپنی جان لے کے آ جائیں، ہمارے اوپر کوئی آفت آئے، آپ اپنا سینہ لے کے حاضر ہو جائیں۔ جس دن یہ اتفاق اس بھارت کی گورنمنٹ دیکھے گی اور یہ آتنکوادی سنگٹن دیکھیں گے، کعبے کے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، ہمارے اس اتفاق کو دیکھ کر نہ مدرسے پر پابندی کی بات کریں گے، نہ ترشول بانٹنے کا نام لیں گے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ ہم اور آپ پہلے متفق ہو جائیں، پہلے اتفاق و اتحاد ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب آئیے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کیا کہا؟ اللہ سے ڈرو۔ کون؟ ایمان والو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی غیر ایمان والوں سے کہتا ہی نہیں کہ ڈرو، حالانکہ دوسری جگہ ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا یا جو تمہاری پرورش کرتا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور اتنا یاد رکھو کہ قیامت کا زلزلہ اور جھٹکا بہت سخت ہوگا۔ وہاں لوگوں کو بھی ڈرایا ہے، چونکہ وہاں قیامت کا تذکرہ کیا، اور قیامت کا چونکہ ذکر دنیا کی ہر کتاب کے اندر ملتا ہے، بھارت کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کتاب کے اندر قیامت کا ذکر نہ ملتا ہو، یا مرنے کے بعد دوبارہ پیدائش کا اور دوبارہ جنم کا ذکر نہ ملتا ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے اشوک سی اور پروین توغلیہ صاحب بیچارے چلاتے رہیں کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر بننا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا نہیں بننا۔ مرنے کے بعد مرتیو جنمم پشچاتم بھوتی نے ترتیہ نے چترت نے پنچم نے سشت نے سپت نے اشٹم نے نوم نے دشکم کا۔ مرنے کے بعد تمہارا ایک دوسرا جنم ہوگا منشیہ کی شکل میں، نہ تیسرا، نہ چوتھا، نہ پانچواں، نہ چھٹا، نہ ساتواں، نہ آٹھواں، نہ نواں، نہ دسواں۔ یعنی مرنے کے بعد نہ کتا بنو گے، نہ چوہا بنو گے، نہ بلی بنو گے، نہ سور بنو گے، نہ گدھ بنو گے، نہ چھچھوندر بنو گے۔ مرنے کے بعد یہ ساری مخلوقات میں تمہارا جنم نہیں ہوگا۔ رگ وید کے اس منتر نے ڈائنامائٹ کر دیا ہے اس عقیدے کا ڈائنامائٹ کر دیا۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے کہ مرنے کے بعد کتا بلی بنے گا، چوہا بنے گا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے ہمارے بھائیوں کے اندر۔ برے کام کیے ہوں گے تو یہ بنیں گے، اچھے کام کیے ہوں گے تو انسان بنیں گے۔ 7 جنم تک انسان بنیں گے اگر اچھے کام کیے ہوں گے، اور برے کام کیے ہوں گے تو 18,000 یونیوں میں کبھی کتا، کبھی سور، کبھی گدھا بننا پڑے گا۔ اگر یہ بات ہے تو پارلیمنٹ کے نیتا تو بیچارے دن بھر دھک دھک کرتے رہے ہوں گے کہ ہم کیا بنیں گے مرنے کے بعد۔ وہ بھی ہر برا آدمی سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے اتنے غلط کام کیے ہیں کہ ہمارا جنم کیا ہوگا مرنے کے بعد۔ اور جو جتنا بڑا بلاತ್ಕಾری اور ریپ کرنے والا، یا جو جتنا بڑا رشوتیں کھانے والا یا گھوٹالا کرنے والا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ ڈر رہا ہوگا کہ میں اتنا ہی بڑا سور بنوں گا، اس کو بھی ڈر۔ لیکن آج یہ کام ہمیں بتلا رہے ہیں کہ ان کو ڈر نہیں ہے اس بات کا۔ اور رگ وید کے اس منتر نے ڈائنامائٹ بھی کر دیا ہے، ڈائنامائٹ۔ ابھی آپ کے پرم ہنس صاحب کا ایودھیا میں
دیکھیے نا کیا بولتے ہیں, مرتیو ہوئی. انتقال تو کہیں گے تو شاید برا مانیں گے, ورنہ ہمارے یہاں انتقال بھی کہہ سکتے ہیں. ابھی پرمہنس صاحب کا جو مرتیو ہوئی, مرنے سے پہلے کہہ گئے کہ میں رام مندر بنانے کے لیے دوسرا جنم لے کے پیدا ہوں گا. لگتا ہے کہ شاید ان کو پہلے جنم کے بارے میں معلوم تھا کہ ہم دوبارہ بھی جنم لیں گے, اور دوسرا جنم اگر ان کو اتنا ہی معلوم تھا تو بتا دیتے کہ ہم دوسرے جنم میں کب آئیں گے, کون سی شکل ہوگی. جس کو یہ معلوم ہے کہ دوسرا جنم لے کے ہم آئیں گے تو یہ بھی بتا سکتا تھا کہ ہم کون ہوں گے اور کیسے ہوں گے اور کس طریقے سے ہوں گے, میرے ہاتھ میں کیا ہوگا. تو یہ سب نہیں بتا پاتے ہیں. وہ ایسے ہمارے بہت سے مسلمان بھائی بھی ہیں, آج بیٹھے ہوئے ہیں, موٹی توند ہے, رومال ڈالے ہوئے ہیں, جھومنا شروع کر دیتے ہیں. پاگل بنانے کی اسٹائل دیکھو. اب جو کوئی عورت آئی کہ کیا ہوگا, پرچہ لکھ کے دے دیا جا تجھے بیٹا ہوگا, کبھی لکھ کے دے دیا جا تجھے بیٹی ہوگی. ایسا لگتا ہے جیسے اماں کے پیٹ میں یہی گھسا ہوا دیکھ رہا ہے کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا. ایک عجیب معاملہ ہے. آج ایک ایک سال ایڈوانس بدلا دیتے ہیں کہ بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی پیشاب کرتے ہیں, موطا امام مالک کی روایت, استنجا کرتے ہیں, پیشاب کرتے ہیں, کنواں قریب 20 قدم کے فاصلے پر, آنے کے بعد کنویں کے پانی سے وضو بنایا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی جب پانی اتنے قریب میں تھا 20 قدم کے فاصلے پر, تو آپ کو پیشاب کرنے کے بعد تیمم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پاک مٹی سے تیمم کیا, پھر آپ یہاں بڑھائے اور 20 قدم آنے کے بعد آپ نے وضو بنا لیا پانی سے. اے اللہ کے نبی جب پانی تھا ہی تو تیمم کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں, آئے میرے ساتھیوں, اللہ کی قسم, محمد کو اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اگر مجھے یہ بھی معلوم ہوتا کہ اس پیشاب کرنے کے بعد اس مٹی سے 20 قدم کی دوری پر کنواں ہے, اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں 20 قدم زندہ رہ سکوں گا تو کعبے کی رب کی قسم میں وضو نہ میں تیمم نہ کرتا اور یہاں آنے کے بعد میں وضو بنا لیتا. اللہ کی قسم مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں 20 قدم بھی زندہ رہ سکوں گا, اس لیے میں نے تیمم کر لیا تاکہ اگر کنویں تک پہنچنے کے درمیان میرا انتقال ہو جائے تو اللہ کی ذات سے ملاقات کے وقت میں بغیر وضویت, بغیر تیمم کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں. یہ نبی اکرم بتائیں کہ 20 قدم کا مجھے علم نہیں. یہ بے غیرت موٹی توند کا مولوی کہے کہ 1 سال بعد تجھے لڑکا ہوگا, یہ 20 قدم کا علم نہیں, وہ 1 سال کا علم. او لوگوں, انہی خرافاتوں کو ختم کرانے کے لیے تو میں کہتا ہوں آؤ کتاب اللہ اور سنت رسول پر ہم اور آپ جمع ہو جائیں. اللہ کی قسم جس دن جمع ہو گئے ساری سہونیوں سلجو کی طاقتیں کانپنا شروع کر دیں گی. ہمارے ایمان کو دیکھو, ایمان کو. حضرت عمر فاروق اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے, آئے اللہ, آج صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے ہیں, 39 ہو گئے, 40واں میں کعبے کی رب کی قسم, تیری عزت و جلال کی قسم, اس مکہ میں جب 300 آدمی ہو جائیں گے مسلمان تجھ پر, تیرے نبی پر ایمان لانے والے, تو اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 300 مسلمان جس دن مکے کی دھرتی پر ہو گئے تو اس دن مکے کی دھرتی پر یا تو تیرے نبی کا پرچم لہرے گا یا پھر ہم قبروں کے اندر دفن ہوں گے, یا تو ہم مر جائیں گے لڑتے لڑتے, یا پھر محمد رسول اللہ کے اسلام کا جھنڈا لہرا کے دکھا دیں گے. 300 آدمی, 20 کروڑ, 25 نہیں 30 کروڑ کی تعداد میں. دیکھو ایک ہجڑا آیا ہوا ہے ابھی دھلیا میں, کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کو دیکھنے کے لیے. وہ فلمی ایکٹر, وہ اس ہجڑے کو دیکھنے کے لیے. مسلمان, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں. یہود کتنے مسلمان گئے ہوں گے اس کی یہاں. اب بتائیے ہم اور آپ کتنی کوشش کریں, کیسے کوشش کریں, آج ایک پلیٹ فارم پر لانے کی بات کر رہے. یا کیا کہہ رہا تھا حضرت عمر فاروق. اور عقبہ ابن نافع کو دیکھو, عقبہ ابن نافع کو اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہے. عقبہ ابن نافع اپنے 1,500 ساتھیوں کے ساتھ گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے, سامنے سمندر آ جاتا ہے, اپنے 1,500 گھڑ سواروں کو اونٹ سے اترنے کی, گھوڑوں سے اترنے کی تعلیم دیتا ہے. سارے گھڑ سوار گھوڑوں سے اترے, سب نے اپنی تلواریں سمندر کی ریتیلی زمین میں گاڑ دی.
समंदर के पानी से वुजू बनाया। उक़बा इब्न नाफ़े इमामत करते हैं, 1500 सहाबा उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। कसर है, 2 रकात नमाज पढ़ के सलाम फेर दिया। मेरे भाइयों गौर करना, उक़बा इब्न नाफ़े सलाम फेरने के बाद खड़े हो गए। आय अल्लाह, आज हमारे पास ये 1500 सिर्फ फौज है हमारी। आय अल्लाह, मैंने दाएं भी तेरे नबी का झंडा लहरा दिया, बाएं भी मैंने इस्लाम का परचम लहरा दिया। आय अल्लाह, मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो यहां पर भी इस्लाम का झंडा लहरा रहा है। आय अल्लाह, दाएं भी मुसलमान ही मुसलमान, बाएं भी इस्लाम ही इस्लाम। पीछे मुड़ के देख, आय अल्लाह, मैं देखता हूं तो पीछे भी कुरान के मानने वाले। आय अल्लाह, यहां पर भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत, दाएं भी मोहम्मद की हुकूमत, बाएं भी मोहम्मद की हुकूमत। आय अल्लाह, अब कोई चप्पा दुनिया में ऐसा न रहा कि मैं उस चप्पे पर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का झंडा लहराऊं। आय अल्लाह, दाएं भी इस्लाम, बाएं भी इस्लाम, पीछे भी इस्लाम, सामने समंदर है, मैं क्या करूं? आय अल्लाह, कोई बस्ती मेरी निगाहों में नहीं। आय अल्लाह, कोई आबादी मेरी निगाहों में नहीं। और अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई तेरी मखलूक रह रही है, अगर मुझे ये इल्म हो जाए कि इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती तेरी रह रही है और तेरे बंदे वहां पर भी मौजूद हैं, तो आय अल्लाह, कसम तेरी इज्जत व जलाल की, हम अपने सारे साथियों के साथ घोड़े समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम न लेंगे जब तक कि उस समंदर के पार भी कोई बस्ती पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के इस्लाम का झंडा न लहरा दूं, उस वक्त तक मैं चैन के साथ न बैठूंगा। मेरे भाइयों, वो समंदर को देखकर इसलिए रुक गए कि उनको मालूम नहीं कि इस समंदर के पार भी कोई बस्ती आबाद है। आज हम और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान तो छोड़ो, हमारे मोहल्ले में भी इस्लाम आबाद नहीं है। अरे मोहल्ला तो छोड़ो, आज एक घर का मुखिया और सरपंच और सरपरस्त ये भी नहीं कह सकता कि मेरे घर के अंदर भी इस्लाम जिंदा हो। वो लोगों, आज तुम बैन अक़वामी सतह पर इस्लाम का झंडा क्या लहराओगे? जो बाप अपने घर में इस्लाम न लहरा सके वो बाहर क्या इस्लाम लहराएगा? वो मोहल्ले में इस्लाम को लहराने की बात क्या करेगा? आज हम इतने बेबस और बेकस हो चुके हैं। आज हमारी मजबूरी का आलम इस हदीस से लगाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। हमारी बेबसी देखो, अल्लाह के नबी कहते हैं जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का जब हो जाए और नमाज न पढ़े तो तुम अपने बेटों को मारो। वज़रिबूहुम, मारो उनको। जब वो 10 साल के हो जाएं, 10 साल का बेटा अगर है तो उसको पीटने का हुक्म है अगर नमाज न पढ़े, यानी नमाज 10 साल के बाद फर्ज है। अब सवाल तो यह है कि 10 साल का बेटा अगर हो जाए, नमाज न पढ़े, तो बाप को हुक्म है कि मारे, लेकिन वो 35-40 साल का बाप अगर नमाज न पढ़े तो दादा तो है नहीं कि उसको मारेगा, बेटे को अथॉरिटी नहीं कि मारे। अब क्या करें? आज वो बाप 30 साल का, 25 साल का, 40 साल का वो बाप अपने बेटे से नहीं कह पा रहा है कि नमाज पढ़ो, और नमाज न पढ़ने पर चप्पल या डंडा उठाने की कोशिश भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटा इसका जवाब क्या देगा। वो लोगों, आज हमारी बेगैरती देखो कि आज हम अपने बेटे को नमाज का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि जानते हैं कि उसका जवाब इतना खतरनाक होगा कि जो बाप सुनने के लायक नहीं हो, बाप की बेइज्जती हो जाएगी। जो बाप अपने बेटे से शर्म और हया की बुनियाद पर नमाज का ऑर्डर न दे सके, उससे और कौन सी उम्मीद रखी जा सकती है, उससे और कौन सी तवक्को रखी जा सकती है। आओ जब सुनने चले तो ये न देखना कि बातें कितनी सख्त हैं। एक और सख्त बात सुन लो, हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस बाप की बेटी बेपर्दगी से घूमे वो बाप दयूस, जिस भाई की बहन बेपर्दगी से घूमे वो भाई दयूस, जिस शौहर की बीवी बेपर्दगी से घूमे वो शौहर भी दयूस। दयूस किसको कहते हैं? होंगे वो मौलवी जो तर्जमा करके निकल जाएं,
ہم دیوس کا معنی لغوی اعتبار سے بدلاتے ہیں. سنو دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس کہتے ہیں عربی زبان کے اندر اس آدمی کو جو اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو ایک غلط کوٹھے پر بٹھا دے اور وہ اپنا جسم بیچے، اور جسم بیچنے کے بعد جو پیسہ ملے وہ لڑکی اپنے باپ کو دے دے اور اس کا باپ اس کی جسم فروشی کی کمائی کو کھا لے، یا وہ بھائی جو اپنی بہن کی جسم فروشی کی کمائی کو کھائے، یا وہ شوہر جو اپنی بیوی کی کمائی کو کھائے، اس کو کہتے ہیں دیوس. سنو، اللہ کے نبی نے کہا جس کی ماں، بہن، بیٹی بیوی بے پردگی کے ساتھ گھومے وہ باپ بھی دیوس، وہ بھائی بھی دیوس، وہ بھائی بھی دیوس، وہ باپ بھی دیوس، وہ شوہر بھی دیوس. غور کرو میرے بھائیوں، مولانا بڑے سخت بول دیے، یہ ہوگا زیادہ سے زیادہ کہنے پر اتنا ہی تو کہو گے، لیکن کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس حدیث کے اوپر تمہارا ایمان ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، مجھے جو کہنا چاہو کہہ لینا، لیکن یہ بتا دینا، سوچ لینا کہ اس حدیث پر تمہارا ایمان ہے یا نہیں. اگر تمہارا ایمان اس حدیث پر نہیں ہے تو کہو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ تم مومن ہی نہیں ہو. جو اور لوگ اگر یہ بات کہیں ہم سنتے ہیں، تمہاری بھی سن لیں گے، اور اگر یہ کہو کہ نہیں حدیث کا انکار کرنے والا تو کافر ہے، ہمارا ایمان بھی ہے. اگر تمہارا ایمان بھی اس حدیث پر ہے تو جس حدیث پر ہم اور آپ خود ایمان رکھے تو کہنے والے کو گالی کیوں دیا جائے؟ میرے بھائیو، اس حدیث پر تو تمہارا بھی ایمان ہے، تو کہنے والا مجرم کیوں؟ کہنے والا مجرم کیوں؟ دیوس صرف اسی کو نہیں کہتے کہ جس کی ماں، بہن، بیٹی حقیقت میں غلط کام کر رہی ہو. دیوس اللہ کے نبی نے اس کو کہہ دیا جس کی ماں، بہن، بیٹی غلط طریقے سے بے پردگی کے ساتھ گھوم رہی ہو. نساؤن کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. ایک ایسا زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی تم کہ عورتیں بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. آج کسی لڑکی سے کہو یہ آپ آستین کا کپڑا ہٹ، فیشن ہے. کیا ہے؟ فیشن. تم جس کو فیشن کہہ رہی ہو، اللہ کے نبی ننگا کہہ رہے ہیں اس لڑکی کو. ننگی ہے وہ. ارے جسم تو چھپا ہوا ہے میرا، ننگی کہاں ہوں؟ ننگی تو وہ ہوگا جب میری شرمگاہ دکھے. نہیں، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا کہ شرمگاہ نہیں دکھے گی، بلکہ کیا کہا تھا کہ کاسیات کپڑا پہنیں گی، لیکن پہننے کے باوجود بھی محمد رسول اللہ ان کو ننگا مانے گا، یعنی میں ان کو کپڑا پہنے ہوئے شمار نہیں کر رہا ہوں. یہ کہاں کہا تھا ننگی پھریں گی؟ آج عورتیں کہتی ہیں ننگے کہاں ہیں. اب بتاؤ ننگا اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر مسلمان عورت گھٹنا اس لیے نہیں کھولتی کہ ننگ پنا ہے تو میری ماں اور بہنوں، یہ آستینیں تمہاری کیوں کھل جاتی ہیں؟ کیا یہ ننگ پنا نہیں ہے؟ عورت کہا گیا تمہیں، اور عورت کے معنی ہی ہوتے ہیں پردے کی چیز، چھپائی جانے والی چیز. عار سے بنا ہے. عار کہتے نہیں کیسا آدمی اس کو شرم و عار نہیں ہے. عار کے معنی شرم، اور اسی عار سے بنا ہے عورت، شرم کی چیز. اور شرم کی چیز ہوتی ہے چھپانے کے لائق، چھپائی جانے کی چیز. یہ شرمگاہ اسی لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ چھپائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی حضرت جرہد، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسجد میں لیٹے تھے، سو رہے تھے اور ان کی ران کھل گئی تھی. یہ ران گھٹنے کا حصہ کھل گیا تھا. اللہ کے نبی آئے، آپ نے ان کی ران پر ہاتھ مارا. اے جرہد اما علمت ان الفخذ عورۃ. اے جرہد اٹھو، کیسے سو رہے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں؟ ان الفخذ، کیا کہا؟ اما علمت ان الفخذ عورۃ. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ یہ ران بھی عورت ہے؟ ران بھی عورت ہے، یعنی جیسے تمہاری عورت چھپی رہتی ہے ایسے ہی تمہاری ران کو بھی چھپنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اس ران کے لیے عورت کا لفظ استعمال کیا کیونکہ عورت کو چھپایا جاتا ہے، اس لیے ران کو بھی چھپایا جائے. امریکن ماحول ہے، ماڈرن. کرکٹ کھیلیں گے صاحب چڈی پہن کر، نیکر پہن کر. بغیرتو حیا کرو، یہ شرمگاہ ہے. تم امریکہ پر ایمان نہیں لائے ہو، جارج ڈبلو بش جیسے کتوں پر تم ایمان نہیں لائے ہو.
تو محمد رسول اللہ جیسی شخصیت پر ایمان لائے ہو، اس ذات پر تم ایمان لائے ہو، وہ ذات ایسی جس کے تہذیب کو تم آج اپنا رہے ہو اپنی سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، جس کی کوئی ایک چیز قانون بننے کی لائق نہیں، معاشرے میں پنپنے کی لائق نہیں۔ ذرا اس مدینے والے پہ نظر ڈالو، اس آمینہ کے لال پہ نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی نے مکے کے اندر جنم لیا، پیدا ہوئے، جب نبوت ملی تو اللہ نے فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس مکے میں تیرے آنے سے پہلے جوا کھیلا جاتا تھا، شراب پیا جاتا تھا، جنگیں ہوتی تھی، خوریزی ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، قومیں لڑتی تھی، 27 سال تک جنگ ہوتی تھی، 40 سال تک جنگ ہوتی تھی، اور 70 ہزار آدمی مار ڈالے جاتے تھے، ایک چونی اور ایک بوٹی کے پیچھے بھائی کی گردن کاٹ ڈالا کرتا تھا۔ یہ حال تھا کہ سگا بھائی سگے بھائی کی گردن مار کر اس میں شراب بھر کر پیا کرتا تھا اور فخر کیا کرتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ سگا بھائی سگے بھائی کی گردن مار ڈالا کرتا تھا اور اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کے پیا کرتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے اس مکہ کی حالت یہ تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیوی بنا لیا کرتا تھا، اور لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور لڑکے جب پیدا ہوتے تھے تو ان کو کاٹ ڈالا جاتا تھا کہ بڑے ہو کر میرے ساتھ کھائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے اللہ تو پھر میرے آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ فرمایا آئے محمد، جو جنگ و جدال کی جگہ ہو لیکن تیرے مبارک قدموں کی وجہ سے ہم نے اب مکے کو مکہ نہ رہنے دیا۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے نبی ہم نے تیرے مبارک قدموں کی وجہ سے اس کو امن والا شہر بنا دیا، ہم نے شانتی والا شہر بنا دیا۔ اب اس میں جنگ لڑنا حرام، اس میں اور بہت سے فسق و فجور حرام، اس میں شیطان داخل نہ ہوگا، کانے دجال کا دخل نہ ہوگا۔ اے نبی تیرے آنے کی وجہ سے ہم نے مکہ کی حیثیت بدل دی۔ نبی اکرم نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اے اللہ بیت المقدس کے قبلہ ہٹا کر ہمارے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے۔ ابھی نظریں آسمان سے نیچے نہ آئی تھی کہ اللہ نے نبی کی نگاہوں کی لاج رکھ لی اور نبی کے لیے قبلہ بدل دیا۔ او لوگوں، وہ تھا آج امریکہ کو تم ماڈل اور نمونہ بنائے ہو، معاشرے میں اس کے فیشن کو اپنائے ہو، اور وہ تھا کہ ایک خانہ کعبہ میں گئے، اب جنت البقیع میں گئے، پہلا جنازہ جنت البقیع میں اتارا، نبی نے دعائے مغفرت کی۔ اللہ کے نبی قبرستان میں ابھی کھڑے ہیں، جنازہ اتار رہے ہیں، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، جبرائیل امین آتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قبرستان میں آپ نے مردے کو دفن کیا، اب وہ عام قبرستان نہ ہوا بلکہ اللہ نے اس کو جنت البقیع بنا دیا، اللہ نے اس کو جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیا۔ میرا نبی جہاں مردہ دفن کرے، جنازہ دفن کرے، اللہ اس جگہ کو جنت البقیع بنا دے۔ میرا نبی جس شہر میں پیدا ہو، اللہ اس کو بلد الامین بنا دے۔ میرا نبی مسجد نبوی بنا کر تیار ہوا، میرے نبی نے نماز پڑھی، ابھی پہلی رکعت پڑھی تھی، دوسری رکعت پڑھی تھی، سلام پھیرا، آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد میرے جو بندے اس تیری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھیں گے ان کو ایک رکعت کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ملے گا۔ بعض روایت میں 50,000 روایت تک کا ذکر ملتا ہے، ایک رکعت کا ثواب ہم ان کو اتنا دیں گے۔ اللہ کے نبی حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں گئے، نیت باندھے، نماز پڑھے، سلام پھیرا، اللہ نے پکارا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو نماز ہو گئی، آج کے بعد اس خانہ کعبہ میں میرا جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی ایک رکعت پر میں اس کو 1,00,000 رکعت کا ثواب دوں گا۔ وہ لوگوں اس کو یاد کیا کرو، اس امریکہ کو فیشن بنانے والوں، جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کو اپناؤ۔ لباس نبی نے بتایا، کھانا پینا نبی
نے بتایا, اٹھنا بیٹھنا نبی نے بتایا, سونا جاگنا نبی نے بتایا, کاروبار کرنا نبی نے بتایا, لین دین نبی نے بتایا, حکومت نبی نے بتائی, سلطنت نبی نے بتائی, جج ہو تو ججمنٹلی کے اصول نبی نے بتائے, وکیل ہو تو وکالت کیسے کرو یہ جناب محمد رسول اللہ نے بتائی, کسان ہو تو کھیتی کیسے کرو نبی نے بتائی, اگر بکریوں کے چرانے والے ہو تو کیسے چراؤ جناب محمد رسول اللہ سے سیکھو, اگر کپڑے کے تاجر ہو تو تجارت ویسے کرو جیسے محمد رسول اللہ حضرت خدیجہ کے مال کو لے جا کر تجارت کیا کرتے تھے. تمہاری زندگی کا اور لائف کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو جس میں تم کام کر رہے ہو, اس کی رہنمائی جناب محمد رسول اللہ کر رہے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ آج ہم اس کو چھوڑے ہیں اور امریکہ کو اپنائے ہوئے ہیں. میرے بھائیو اس کو اپناؤ. مکے میں پیدا ہوا البلد الامین, قبرستان میں مردے کو دفن کیا جنت البقیع, مسجد نبوی میں نماز پڑھی 1000 رکعت, خانہ کعبہ میں نماز پڑھی 1,00,000 رکعت بنا دیا. اتنا ہی نہیں, اور لوگوں اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اور منبر کے درمیان حجرے کے درمیان سوئے. اللہ کو اس سونے والی جگہ پر بھی اتنا پیار آیا. اے نبی جس جگہ پہ تو سویا ہے آج کے بعد وہ اس مسجد کی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, بلکہ ہم نے اس کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا, ہم نے اس کو جنت کی کیاری بنا دیا. وہ لوگوں آج تم تعریفیں جن کی کرتے ہو, قصیدے جن کے گاتے ہو, کیا ان کی فضیلت تم بیان کر سکتے ہو؟ حضرت حسان اپنے آقا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء. حضرت حسان ابن ثابت اپنے نبی کی تعریف میں کہتے ہیں اے نبی تو اتنا حسین پیدا کیا گیا ہے, اتنا حسین پیدا کیا گیا ہے کہ احسن من کلم ترقت عینی, کہ میری نگاہوں نے اس وقت تک آج تک تجھ سے زیادہ حسین کسی چہرے کو دیکھا ہی نہیں, تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کسی کا دیدار ہی نہیں کیا. وہ اجمل من کلم تلد النساء, اور اے نبی تو اتنا خوبصورت پیدا ہوا ہے کہ دنیا کی کسی عورت نے تجھ سے زیادہ حسین اولاد کو جنم ہی نہیں دیا, تجھ سے زیادہ خوبصورت بیٹا پیدا ہی نہیں کیا دنیا کی کسی ماں نے. اے میرے حبیب آپ اتنے خوبصورت ہیں, خلقت مبرئا من کل عیب, آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے, آپ ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں, اتنے پاک ہیں اور اتنے صاف ستھرے اور بے نقص پیدا کیے گئے ہیں کہ خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء, کہ جیسا آپ کہتے گئے اور آپ کا رب آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق بناتا چلا گیا. یعنی آپ کو جیسا خوبصورت لگا آپ کہتے گئے اور رب بناتا گیا, یعنی گویا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا ہوئے ہوں, آپ ایسے اتنے خوبصورت ہیں. وہ نبی جس کے بارے میں حسان نے یہ شعر پڑھے تھے, اور لوگوں اتنا خوبصورت, اور خدا کی قسم ٹی وی میں آنے والے بے شرم کا چہرہ دیکھ لو, اللہ کی قسم لگتا ہے کتوں نے پھر بھی منہ دھویا ہوگا, یہ سور اس سے بھی بڑھ کر چہرہ اس کا دیکھو. یہ جارج ڈبلو بش کا, اللہ کی قسم جب چہرہ اس کا دیکھا جاتا تو لگتا ہے کہ یہ بھیک مانگ رہا اپنی زندگی کی. رات میں سو رہا تو لادین کی تصویر دکھائی دے رہی ہے اس کو, ڈر بیچارے کے دل میں دھک 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 کر رہا ہو. اللہ کے نبی سے سیکھو کیسے رہا جائے, دشمن پیچھا کر رہے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی بالکل قریب آ گئے, فرمایا ان لا تحزن ان اللہ معنا. آئے ابو بکر دشمنوں سے کیوں ڈرتے ہو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. دشمنوں کے سایہ ہے لیکن رب العالمین پر بھروسہ ہے, اس نبی کی تعلیم مانو جس نے زندہ رہنے کا حق دیا ہے. میرے پیارے ساتھ یہ بات آگے نکل گئی, میں دیوس کی بات کر رہا تھا, یہی بات کہہ رہا تھا آج سے 6-7 سال پہلے پرچہ مل گیا تھا, بند کر دو تقریر. کیوں؟ کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے, کالجز اور یونیورسٹی کے ماحول ہم نے بگاڑ دیے ہیں. لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھ کر مخلوط تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ہم ملا مولویوں کی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں, لونا چلاتی ہوئی جاتی ہیں. آنکھ کھلی ہے, یہ برقعے بھی بڑے عجیب چل رہے ہیں نا آج کل. ایک ڈسکو برقع چلا ہے, ایک ڈاکو برقع چلا ہے. یہ ڈسکو برقع بڑا خطرناک ہوتا ہے, 60 سال کی بڑھیا بھی پہن لے تو کڑا ہوا ہوتا ہے نا, لال وہ پھول وول بنے ہوئے ہوتے ہیں. ارے اللہ کی بندی, جب پردہ ہی کرنا تھا تو پھول وول بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ برقع ہوتا ہی پردے کے لیے, پھول وول بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں بنائیں گے تو دیکھے گا کون. اور 60 سال کی بڑھیا بھی اوڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں اللہ برقع اتنا خوبصورت ہے تو برقعے والی کیسی ہوگی. اندازہ لگاؤ آج یہ برقعوں کا حال ہے.
یہ تو ہے ڈسکو برقع کڑا ہوا پھولدار، ایک برقع چلا ہے ڈاکو، وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، پورا چہرہ ڈھکا آنکھیں کھلی ہیں. یہ ڈاکو برقع تو ڈکیتی ماری جاتی ہے اس سے، آنکھوں سے، سارے کام آنکھوں سے ہوتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، یہ نظر بازی ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے. نظر کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ النظر سہم مسموم، یہ نظر بازی ایک زہریلا تیر ہے من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے. ابلیس جو تیر استعمال کرتا ہے زہریلے، ان تیروں میں سے ایک زہریلا تیر یہ نظر بازی ہے، یہ بھی ابلیس استعمال کرتا ہے. من ترکھا للہ، جس آدمی نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، جس نے اس نظر بازی کے تیر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے کسی غیر عورت کو، غیر لڑکی کو بری نظر سے نہ دیکھا، اس کی طرف نظر نہ ڈالی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یجدو فی قلبہ ایمانا، وہ اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا، اپنے دل کے اندر ایک ایمان پائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم اس کو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کو ایمان ایسا نصیب فرمائیں گے یجد حلاوتہ، کہ اس کی مٹھاس اور اس کی چاشنی کو وہ اپنے دل کے اندر محسوس کرے گا. کسی لڑکی پر نظر پڑ جائے گرا لو، پھر دیکھیے اس ایمان کی جو چاشنی اور جو مٹھاس اللہ ہمیں دے گا، وہ ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، 3 آنکھیں ایسی ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جہنم نہیں دکھائے گا. جب جہنم نہیں دیکھیں گی تو جائیں گی بھی نہیں. وہ لوگ کیا کہا؟ 3 آنکھیں ایسی ہیں کہ اللہ ان کو جہنم نہیں دکھائے گا ان آنکھوں کو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ 3 قسم کی آنکھیں کون سی ہیں جو جہنم نہیں دیکھیں گی؟ ثلاثۃ لا تری اعینہم النار، 3 قسم کی آنکھیں جہنم نہیں دیکھیں گی. عین حرست فی سبیل اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جاگ رہی ہے، مجاہدین کی دیکھ ریکھ کر رہی ہے، باہر سے آنے والے دشمن پر نظر رکھی ہوئی ہے اور چوکیداری کر رہی ہے. جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے تو گیا ہی اور رات میں اپنے سامانوں کی حفاظت میں جاگ رہا ہے اور دشمن کو، آنے والے دشمن کی چوکیداری کر رہا ہے، کہیں گھس نہ جائے ہمارے مسلمان بھائیوں کو قتل نہ کر دے. جو آنکھ اس اللہ کے راستے میں جاگی، یہ آنکھ جہنم کے اندر داخل نہیں ہوگی. وعین بغت من خشیت اللہ، اور دوسری آنکھ وہ بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گی جو اللہ کے خوف سے رو دی ہو، اللہ کے ڈر سے جو رو دی ہو، اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہوں. یہ آنکھ بھی اللہ کہتا جہنم پر ہم نے اس کو حرام کر دیا ہے، اور اللہ کی یاد میں رونے والی آنکھ بھی جہنم میں نہیں جائے گی. اور تیسری آنکھ بتایا وعین کفت عن محارم اللہ، اور تیسری آنکھ وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گی کہ جن حرام چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے حرام قرار دیا ہے، ان حرام چیزوں کو دیکھنے سے جو رک گئی. حرام چیز دیکھنا، ایک تو ہوتا کھانا منع ہے لیکن ایک ہوتا دیکھنا. دیکھیے سور بھی حرام ہے لیکن اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے. آپ کی نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں ہے. کتا کھانا بھی حرام ہے لیکن اس پر اگر آپ کی نظر پڑ جائے تو یہ حرام نہیں ہے، یعنی اس کا گوشت کھانا حرام ہے. شراب حرام ہے لیکن اس کا دیکھنا حرام نہیں ہے. اب غور کیجئے کہ اس حرام کے اندر فرق کتنا بڑا ہے. عورت بھی حرام ہے دیکھنا اس کا، تو سور بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو سور بھی حرام، عورت بھی حرام. سور کا دیکھنا جائز لیکن عورت کا دیکھنا، غیر عورت کا دیکھنا جائز نہیں. یعنی سور تو دیکھا جا سکتا ہے، عورت کی حرمت اس بات کا اندازہ دیتی ہے کہ عورت اتنی حرام ہے کہ اس کا دیکھنا بھی حرام ہے. میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ آج جو اتنی سخت تاکید ہے جس کی حرمت کی، آج ہم اس کو نظریں پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وعین کفت عن محارم اللہ، ہم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو دیکھنا بھی، ان سے جو آنکھ رک گئی ہم نے
اس آنکھ پر بھی جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ نوجوانوں، یہ حدیث تو آپ ہی کے اوپر ہو گئی ہے، لیکن ہاں بوڑھے لوگ اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے بوڑھے عشق نہیں کرتے؟ عشق تو کرتے ہیں، لیکن لوگ ان پر شک نہیں کرتے۔ بڑا کھٹیا معاملہ ہے ان کا، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 3 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں ڈالے گا، ان میں ٹخنوں سے نیچا پیجامہ پہننے والا بھی ہے تکبر کے ساتھ، اور اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے شیخ زانن، زناکار بوڑھا۔ نوجوان کو نہیں کہا، نوجوان سے گناہ ہو جاتا ہے،